ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب نے بہت زیادہ یاد کیا ہے امام حسین علیہ السلام کو، اور اس سے کہیں زیادہ یہ خواہش کی ہے، ائمہ علیہ السلام کے اصحاب کی بات کر رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ یہ خواہش کی ہے کہ پروردگار ہمیں ان کے آخری بیٹے کے لشکر میں شامل کر دے۔ چھٹے امام کے اصحاب، پانچویں امام کے اصحاب میں ذکر کر چکا ہوں، جناب سلمان محمدی امام امر زمان کے اصحاب میں شامل ہیں۔ اب سنیں گے، آج شب جمعہ ہے تو روایت سنیے گا۔ جناب ابو حمزہ صومالی، نام سنا ہے نا آپ نے، کمال کی شخصیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی خدمت میں آئے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، چوتھے امام کے صحابی ہیں نا جناب ابو حمزہ، چوتھے امام کے سب سے پہلے صحابی ہیں۔ ابو حمزہ کانا معنا مثل سلمان معنا، ابو حمزہ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے تھے جیسے سلمان کی اہل بیت سے نسبت ہے۔ حدیث ہے، جناب ابو حمزہ صومالی وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں، چوتھے امام کے صحابی ہیں، پانچویں امام کے صحابی ہیں، چھٹے امام کے صحابی ہیں، احادیث نقل کی ہیں، ساتویں امام کا دور ایک حد تک دیکھا، احادیث نقل نہیں کی ہیں، بزرگ ہو چکے تھے، فقیہ تھے، مسجد کوفہ میں بیٹھ کے فقاہت بیان کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھایا کرتے ہیں۔ جناب ابو حمزہ صومالی اس شخصیت کا نام ہے، سنیے گا، جناب ابو حمزہ صومالی سے ہی وہ تحفہ پہنچا ہے نا ہم تک جو چوتھے امام نے تعلیم فرمایا۔ دعائے ابو حمزہ صومالی، کیا کلمات ہے دعائے ابو حمزہ صومالی میں، کہیں جناب ابو حمزہ کا نام ہے؟ جناب ابو حمزہ صومالی انہی ہستیوں میں سے جنہیں دعائے ابو حمزہ صومالی چوتھے امام نے تعلیم فرمائی، چھٹے امام کی خدمت میں آئے ہیں، بزرگ ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ کیا سوال لے کے آئے ہیں میرے اور آپ کے لیے؟ شہدائے کربلا، اصحاب امام حجت، اصحاب امام زمانہ، اصحاب امام مہدی میں کیسے شامل ہوگا انسان؟ روایت سننے والی ہے، توجہ کیجئے گا۔ کمر جھک چکی ہے، چھٹے امام کی خدمت میں آئے، سیدی جعلت فداک، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، آپ پہ فدا قرار پاؤں میں۔ قد دق عظمی، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ واقترب اجلی، موت نزدیک آ چکی ہے۔ اخاف ان یدرکنی الموت قبل هذا الامر، مولا خوف ہے کہ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور آپ کے بیٹے مہدی کے لشکر میں شامل نہ ہو پاؤں۔ اس امر یعنی ان کے ظہور سے پہلے میں اس دنیا سے چلا گیا، ان کے لشکر میں کیسے شامل ہوں؟ موت نزدیک آ چکی ہے۔ امام کا جملہ سنیے گا، چھٹے امام کا، اَوَ تَرَى الْقَتْلَ إِلَّا شَهَادَةً، اے ابا حمزہ کیا سمجھتے ہو جو تلوار سے قتل ہو فقط وہی شہید ہوتا ہے؟ بہت توجہ کیجئے گا، اے ابا حمزہ جو تلوار سے قتل ہو فقط وہی شہید ہوتا ہے؟ کہا ہاں مولا ایسا ہی تو ہے۔ کہا نہیں ابا حمزہ، یہ جملہ سننے والا ہے، سنیے گا، نہیں ابا حمزہ سنو، ہماری ولایت رکھ کر اس دنیا سے جانے والا، ہماری محبت میں اس دنیا سے جانے والا اپنے بستر پر بھی رخصت ہوگا تو شہید ہوگا، ہمارا بغض رکھ کے تلوار سے بھی مرے گا تو جہنمی ہوگا۔ کمال ہے۔ سنیں گے امام نے کیا کہا، یا ابا حمزہ، شہدائے کربلا، اصحاب امام مہدی، یا ابا حمزہ، اے ابا حمزہ سنو، تین کیٹیگری بتائیے امام نے، تین شرطیں بتائیں گے صرف۔ پہلی شرط کیا، من آمن بنا، اے ابا حمزہ جو ہم پر ایمان لے آئے، جو ہماری ولایت سے دل کو سجا لے، پہلی شرط۔ وصدق حدیثنا، ہماری باتوں کی تصدیق کرے۔ بہت توجہ کیجئے گا، جو ہم پر ایمان لے آئے، ہماری باتوں کی تصدیق کرے۔ تیسرا کام، وانتظر امرنا وقائمنا، ہمارے آخری بیٹے مہدی کا منتظر رہے۔ صلوات پڑھیے گا امام کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تین چیزیں بیان کی ہے، بہت توجہ کیجئے گا، جو ہماری احادیث کی تصدیق کرے، جو ہم پر ایمان لے کے آئے، جو ہمارے آخری بیٹے کا منتظر رہے، ہمارے امر کا منتظر رہے، ظہور میں تعجیل کی دعا کرتا رہے۔ یہ دوسری حدیث میں آیا، ہوگا کیا، کانا کمن
قتل تحت رایت القائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس مقام پہ ہوگا گویا کہ امام مہدی کے پرچم کے سائے اسے قتل کر دیا گیا ہو۔ اصحاب امام مہدی میں یہ شخص شامل ہو جائے گا، بلکہ امام کا جملہ ہے بل تحت رایت رسول اللہ، امام مہدی کا علم رسول اللہ کا علم ہوگا، رسول کریم کے علم کے نیچے اسے قتل کیا گیا ہو۔ امام مہدی کی محبت میں اس منزلت پہ یہ شخص فائز ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی